بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور مذہب سے بے رغبت نہیں ہو سکتا مگر وہ شخص جو بذات خود بے وقوف ہو۔ ہم نے ابراہیم کو دنیا میں منتخب کر لیا اور بے شک وہ آخرت میں بھلے لوگوں میں ہوگا۔ اس وقت کو یاد کرو جب اس سے اس کے رب نے کہا اسلم، میری تابعداری اختیار کر۔ اس نے کہا میں نے رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا، اور اسی ملت ابراہیمیہ کی وصیت کی تھی۔ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو، انہوں نے کہا تھا اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو منتخب کر لیا ہے، لہذا تم مسلمان ہو کر ہی مرنا۔ کیا تم موجود تھے اس وقت جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا؟ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے آباء و اجداد یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، یعنی ایک اللہ رب العزت، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ یہ لوگ تھے جو گزر گئے، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے پوچھ نہیں ہوگا۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 130 سے 134 کی تلاوت کی گئی۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کا ذکر تھا جو آپ نے اپنی آنے والی امت اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے مانگی۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمی
یعنی ابراہیم علیہ السلام جس مذہب کو لے کر آئے اور جس ملت کے وہ پیروکار تھے، وہ ایسی ملت ہے، ایسا مذہب ہے، ایسا دین ہے کہ اس سے بے رغبتی کوئی بھی ظاہر نہیں کر سکتا۔ ایسا شخص ہی اس سے بے رغبت ہو سکتا ہے جو بے وقوف الا من سفیہ نفسہ، یعنی جس کے اندر جس کی فطرت صحیح ہوگی، جو ذرا بھی عقل اور ہوش رکھتا ہوگا، وہ ملت ابراہیمیہ سے اعراض نہیں کر سکتا، یعنی ہر حال میں وہ ملت ابراہیمیہ کو اختیار کرے اگر اس کے اندر ذرا بھی عقل اور شعور ہے تو۔ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا، ابراہیم علیہ السلام کے مذہب اور ملت کو نہیں مانتا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے؟ توحید، اللہ کو ایک ماننا اور رسول کی بات کو ماننا، یہی پیغام تھا ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جس کے اندر ذرا بھی عقل و شعور ہوگا، سمجھداری ہوگی، وہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا مذہب کیا ہے؟ توحید، رسالت ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب۔ اصل میں یہاں مخاطب کیا جا رہا ہے یہود، نصارا اور مشرکین مکہ، اس لیے کہ یہود بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، اپنا بڑا مانتے ہیں، عیسائی بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں، اپنا بڑا مانتے ہیں، اور مشرکین عرب یعنی مکہ کے جو مشرک تھے، جو بت پرست تھے، وہ بھی اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم ملت ابراہیمیہ پر قائم ہیں، اور کچھ چیزیں ان کے پاس تھی بھی، جیسے حج ہے، قربانی ہے، مہمان نوازی ہے، یہ سب ملت ابراہیمیہ کی کچھ بچی کچی چیزیں تھیں جس پر وہ عمل کرتے تھے کسی نہ کسی حد تک۔ تو ان تینوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، اپنا بڑا مانتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی تمہیں دعوت دے رہے ہیں اس سے پیچھے کیوں ہٹ رہے؟ جو بات ابراہیم کہتے تھے اور جس بات کی وجہ سے ابراہیم نے وقت کے فرعون یعنی نمرود سے کنجا لڑایا، اس کا مقابلہ کیا، آپ کو آگ میں ڈالا گیا، طرح طرح سے آپ کو ستایا گیا، یہ سب کس لیے تھا؟ اسی لیے تھا، توحید کے لیے تھا کہ وہ بتوں کو کشتے تھے، ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دے رہے تھے۔ تو یہی دعوت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، پھر تم کیوں اس سے اعراض کرتے ہو؟ اگر تم اعراض کرتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم احمق ہو، تم بے وقوف آدمی ہی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا انکار کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو نہ ماننے، ابراہیم علیہ السلام کے دین کو نہ ماننے کا جذبہ اگر کسی میں ہو سکتا ہے تو وہ بے وقوف ہے۔ لہذا تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہ ماننا اور ان کی توحید کو نہ ماننا، یہ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے تمہارا اعراض کرنا ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں منتخب کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی کامیاب کیا اور آخرت میں بھی کامیاب۔ دنیا میں جو کامیابی آپ کو ملی وہ ہمارے سامنے ہے کہ نمرود سے آپ نے مناظرہ کیا، اس کو توحید کی دعوت دی، اس نے بات کو نہیں مانا اور پھر دلائل کے ذریعے سے اس کو رسوا کیا۔
آپ نے اپنے باپ سے مکالمہ کیا، آپ نے اپنے قوم سے مکالمہ کیا، ان کو بات سمجھائی، وہ نہیں مانے، آخر کار آپ کو وطن چھوڑنا پڑا۔ اور آپ جو ہے جس مشن کو لے کر چل رہے تھے، یعنی توحید کا جو مشن ہے، اس کا جواب ان لوگوں میں سے کسی کے پاس نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کے سامنے کامیاب کیا اور ان لوگوں کو لاجواب کیا۔ نمرود کوئی جواب نہیں دے سکا آپ کے اس سوال کا کہ اگر میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، پورب سے نکالتا ہے، تو پچھم سے نکالتا ہے، تو لاجواب ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ اور آپ کے قوم کے لوگ جو بتوں کے پجاری تھے، ابراہیم علیہ السلام سے جو انہوں نے سوال کیا کہ ہمارے بتوں کی یہ گد کس نے بنائی ہے، ان کو توڑا کس نے ہے، آپ نے کیا کہا؟ بڑے سے پوچھ لو، یہی گرو گھنٹار لگتا ہے ان کو مارنے والا، جس کی گردن میں کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے، اسی نے مارا ہو۔ ان کو جواب نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے تو پتھر ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیشوا بنایا۔ آپ دیکھ لیجیے، دنیا کے جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں، سب کے سب حضرت ابراہیم کو اپنا پیشوا مانا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ ان کو دیا ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا، انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تجھے لوگوں کے لیے امام اور پیشوا بنایا ہے، تمہیں سب کا سردار بنایا ہے، تمہیں سب سے بڑا بنایا ہے، یعنی مذہبی اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے دنیا میں ابراہیم کو منتخب کر لیا، چن لیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب ابراہیم نے، جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسلم، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین۔ اور ایسا کئی موقعوں پر ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا اپنا وطن چھوڑ دو۔ وطن چھوڑنا کوئی آسان تھا؟ جہاں انسان پلا بڑا، جوان ہوا، جہاں اس کے والدین ہیں، رشتے دار ہیں، کہا گیا کہ وطن چھوڑ دو، آپ نے چھوڑ دیا۔ آپ کو حکم دیا گیا بڑھاپے کی حالت میں جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کو اور اس کی ماں کو کھلا جنگل میں جا کر چھوڑا۔ آپ کو بچہ کچھ بڑا ہوا، کہا اسے ذبح کرو، آپ فوراً آمادہ تیار ہو گئے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی جو ہے وہ اس پر ہے۔ اللہ نے کہا اسلم، تابعدار ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ، ہمارے سامنے سر جھکاؤ، چاہے تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو رب العالمین یعنی جو تمام عالم کا پالنہار ہے اس کے سامنے چھکایا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی ملت ابراہیمی کی وصیت کی تھی ابراہیم نے اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جس مذہب کو اختیار کرنے کی وصیت کی تھی وہ یہی تھا، یعنی اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک سب کا جو مذہب ہے وہ اسلام ہی ہے۔ قرآن نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اگر کوئی ہے تو اسلام۔ اور دوسری جگہ فرمایا
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی اسلام کے علاوہ کسی دین کو اختیار کرے گا، اس کو تلاش کرے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور قرآن میں تیسری جگہ ہے ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، یہ تمہارے دادا ابراہیم کی ملت ہے، یہ اس کا دین ہے، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ اسلام اور مسلمان جو ہے وہ آج کا نہیں ہے، وہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے دور سے ہی ہے، اور اسی کی ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت میں کیا کہا؟ یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دیکھیے اس آیت میں بھی اسی بات کو ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا، اے میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو طے کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ یعنی کون سا دین؟ ملت ابراہیمی، اسلام۔ لہذا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا تم مت مرنا مگر مسلمان ہو، یعنی تمہاری موت اسلام کی حالت میں ہونی چاہیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم اور یعقوب اپنے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ تمہاری موت مسلمان ہونے کی حالت میں آنی چاہیے۔ پتہ یہ چلا کہ پچھلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں اور جتنی بھی قومیں گزری ہیں، ان سب کا نام اسلام ہی تھا، ان کا نام مسلمان ہی تھا۔ اگرچہ ان کو کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا دین ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہے، لیکن اصل جو نام تھا وہ تو اسلام ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ یہود یوں کہتے تھے کہ اصل مذہب تو یہودی مذہب، اور اصل مذہب تو وہ ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں، جو ہم کام کر رہے ہیں، جو ہم اللہ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، وہی صحیح ہے۔ یہی دعویٰ عیسائیوں کا بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا؟ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان کو پوچھا، کیا پوچھا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، بیٹو بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ظاہر بات ہے نبیوں کا خاندان ہے، نبی کا خاندان ہے، اوپر بھی نبی، بیچ میں بھی نبی، آگے بھی نبی، نبیوں کا ایک سلسلہ ہے۔ تو نبوت کے گھرانے میں توحید کے علاوہ کیا سیکھا ہوگا؟ تو بیٹوں نے جواب دیا کہ ہم وہی کریں گے، ہم اسی رب کی عبادت کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد کا رب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ جو رب العالمین ہے، ایک معبود ہے، اسی کی ہم عبادت کریں گے۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ نبی کو اپنی اولاد کی ایمان کی کتنی فکر ہے؟ حالانکہ یہ اولاد وہ ہے جو ان کی گودوں میں پلی ہے، جہاں توحید کے علاوہ کوئی دوسری چیز ان کے کانوں میں پڑی ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کو اتنی فکر ہے کہ مرتے وقت گویا کہ یوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب تک مجھے یہ یقین نہ ہو جائے کہ میری اولاد دین پر قائم رہے گی، میری موت نہیں آ سکتی، مجھے قبر میں سکون نہیں مل سکتا۔ اسی لیے پوچھا بتاؤ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو؟ تو انہوں نے جواب دیا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق،
الہ واحد، کہ ہم آپ کے آباء و اجداد کی رب یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے رب کی بات کرتے ہیں جو ایک معنی۔ یہاں پر اس آیت کریمہ سے ایک سیکھ یہ ملتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جس طریقے سے انسان اپنے اولاد کی دنیاوی اعتبار سے فکر کرتا ہے، اس کو تعلیم اچھی ملے، اس کو روزگار اچھا ملے، اس کو بہترین گھر ملے اور کسی قسم کی تکلیف اس کو نہ پہنچے، اس سے زیادہ کوشش اس کو اس کے آخرت کی فکر کی ہونی چاہیے۔ جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی، ما تعبدون من بعد۔ جس طرح انسان جس لائن کا ہوتا ہے اس لائن کی فکر اپنے اولاد کی، اگر بزنس مین ہے تو اپنے اولاد کے بارے میں اس کی فکر ہوتی ہے کہ بزنس کو اچھی طرح کو سنبھالے۔ اگر ملازمت پیشہ ہے، سروس والا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میرے بیٹے کی اچھی نوکری ملے، اچھی تنخواہ والی نوکری ملے۔ جو جس لائن میں ہوتا ہے اس کی وہ فکر کرتا ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ پہلے آخرت کی فکر کرتے ہیں، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتے ہیں اور ان کو ایسے علم سے آراستہ کرتے ہیں جو علم ان کے دنیا اور آخرت دونوں میں کام آ سکے۔ جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جمع کر کے یہ بات کہی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور بچوں نے کیا کہا؟ ہم اسی رب کے تابعدار ہیں، ہم اسی رب کی بات مانیں گے۔ لیکن آگے جو آیت ہے اس میں ایک تنبیہ ہے، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، بزرگ لوگ ہوتے ہیں، بعد میں ان کی اولاد میں بزرگوں کے جو اعمال ہیں، ان کے جو اخلاق ہیں، ان کی جو عادات ہیں، ان کا رب سے جو تعلق ہے اس میں کمزوری ہے، اور وہ اولاد یہ سمجھتی ہے کہ ہم تو بزرگ زادے ہیں، ہم تو پیر زادے ہیں، ہم تو سید ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے یہ کیا وہ کیا، اتنے لوگ ان کے ہاتھ پر ایمان لائے، انہوں نے یہ کتابیں لکھی، ایسا کیا ویسا کیا، لہذا ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی پیغام کو بیان کیا ہے، تِلْكَ أُمَّةٌ، یہ ایک امت تھی جو چلی گئی، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اس نے جو کام کیا اس کا بدلہ اسے ملے گا، تم جو کام کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ تم یہ سوچو کہ ہم سید ہیں، تم یہ سوچو کہ ہم پیر زادے ہیں، تم یہ سوچو کہ ہم فلاں بزرگ کی اولاد ہیں، لہذا ہماری بخشش کا ہونا طے ہے، یہ کوئی ضرور نہیں۔ قرآن نے اس مضمون کو اور جگہ بھی بیان کیا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جس نے جو کام کیا ہے اپنے کیے کا ہر ایک کو بدلہ دینا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو، بنو ہاشم کو کہہ دیا تھا کہ تم اپنی آخرت کی فکر کر لو، تم یہ سوچ کر کہ ہم خاندان نبوت سے ہمارا تعلق ہے لہذا ہم بخش دیے جائیں گے، یہ کوئی ضروری نہیں، تمہیں اپنے اعمال کا حساب خود دینا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو عمل ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو موت کے وقت بلا کر سمجھایا اور پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے، انہوں نے جواب دیا۔ اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ انسان کو خاص طور پر
جو کسی دینی کام کو کر رہا ہے، کوئی تحریک چلا رہا ہے، کوئی خاص قسم کی دعوت دے رہا ہے، کسی بھی لائن سے وہ دعوت دے سکتا، اسے چاہیے کہ پہلے اپنے گھر اور خاندان کے لوگوں کو اپنے فیور میں کرے، اس لیے کہ جب یہ اور لوگوں کو دعوت دے گا تو لوگ کہیں گے بھائی اپنے خاندان کو پہلے سنبھالو پھر ہمارے پاس آنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی جواب دیا گیا تھا، جب آپ عام لوگوں کو دعوت دی تو کہا کہ پہلے آپ اپنے خاندان قریش کو اپنی فیور میں کر لیں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں سیرت میں ملتا ہے کہ جیسے ہی مکہ فتح ہوا اور سارے قریش ایمان میں داخل ہوئے، پھر آپ دیکھیے کہ اس کے بعد سن 8 ہجری جو ہے اور سن 9 ہجری جو ہے وہ سنۃ الوفود کہلاتا ہے۔ جیسے ہی مکہ فتح ہوا سارے قبائل نے اپنے اپنے وفود، اپنے اپنے ڈیلیگیشن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے اور یہ کہا کہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، ہم آپ کی حکومت کو قبول کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم کسی دعوت کو پھیلانا چاہتے ہیں، کسی مشن کو ہم چلانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر کی فکر کرنی چاہیے۔ گھر کے لوگ اگر معاونت میں ہیں اور سپورٹ میں ہیں تو دوسرے لوگوں کو دعوت دینا آسان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس عمل کا سبب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کی جس طرح دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی آسائش اور آرام کے اعتبار سے فکر کرتے ہیں، ہمیں ان کی آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ آخرت میں وہ کامیاب ہوں اور دین پر وہ دنیا میں جب تک رہیں قائم رہیں اور آخرت کو سامنے رکھ کر وہ زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين لا حجة علينا۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے خطاؤں سے تربیت فرما۔ اے اللہ قرآن مجید کا ہمارے لیے سفارشی بنا، اے اللہ ہمارے خلاف سفارشی نہ بنائیے۔ اے اللہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرما۔ قرآن مجید کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن مجید کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کا ہمارے لیے سفارشی بنا، اے اللہ قرآن کا ہمارے لیے سفارشی بنا۔ اے اللہ ہمارے بہت سے بھائی اور بہن بیمار ہیں، اے اللہ بہت سے بھائی اور بہن ICU میں ہیں، اے اللہ بستروں پر ہیں، اے اللہ ہم سب کو شفائے کلی نصیب فرما، شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ بہت سے بھائی اور بہن بے گناہ جیلوں میں بند ہیں، اے اللہ ان کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ ان کی پسماندگان کو صبر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کی پسماندگان کی خبرگیری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ان سب کو باعزت بری نصیب برات نصیب فرما۔ اے اللہ ان سب کو برات نصیب فرما۔ اے اللہ بہت سے بھائی اور بہن اے اللہ مختلف مشکلات میں الجھے ہوئے ہیں، اللہ ان کے مسائل کو سلجھا دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقبول ان کے قدروں کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں عافیت کے ساتھ اولاد صالحہ نصیب
نصیب فرما، نافرمان اولادوں کو فرمانبردار بنا دے۔ اے اللہ جن بھائیوں نے بہنوں نے دعا کی کہا لکھا یہ اور کام پڑھا ہے، اللہ ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ جن بھائیوں اور بہنوں کا ہم پر احسان ہے، اللہ ان کو اپنے شان نشان بدہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اس مدرسے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے حفاظت فرما۔ تمام مدارس عالیہ کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مبادئ و قوانین کی حفاظت فرما، مراکز دینیہ کی حفاظت فرما، اوقاف کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مقابر کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم نے جو کچھ مانگا ہے عطا فرما، اللہ جو مانگنے سے لے گئے ہوئے عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنی حیثیت سے مانگا تو اپنے شان نشان بدہ نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرما۔ اے اللہ آخرت کا استحضار نصیب فرما۔ اے اللہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ آخرت کا استحضار نصیب فرما۔ اے اللہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کا اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما، کلمے والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بخیر ملائیں کی دعائیں مانگی اس کو مقدر فرما۔ جن جن شرور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اس کو ہماری مدد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله۔